السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلی ویڈیو میں بھی بات ہو رہی تھی ڈپریشن کا، انزائٹی کا، غم و دکھوں سے نکلنے کا طریقہ، نجات کا طریقہ۔ تو دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مسنون اذکار کثرت سے پڑھتے رہیں۔ مسنون اذکار وہ ہے جو احادیث نبویہ میں تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، وہ قولی ہے یا فعلی ہے یا قدوسی ہے، قدسی ہے، حدیث قدسی ہے بواسطہ جبرائیل۔ تو قرآن اور صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام سے جتنے اعمال مروی ہے صحابہ کرام کے ذریعے، اس سے احادیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کوئی مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے، غم سے نجات چاہتا ہے، بے بسی سے، سستی سے، بخیلی سے، بزدلی سے، سخت قرض سے، دشمن کے غلبے سے، تنگ دستی مفلسی سے، خوف سے، پریشانی سے، دکھ سے، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، نجات کا طریقہ اپنانا چاہتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، تو ہم آپ کو کچھ دعائیں تعلیم کرتے تعلیمات نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہ اپنے زندگی میں لائیے گا، اس پہ عمل کریں، آپ باغ و بہار ہو جائیں گے۔ نہ ڈپریشن رہے گا، نہ انزائٹی رہے گی، نہ پریشانی رہے گی، نہ دکھ رہے گا، نہ تنگ دستی رہے گی، نہ مفلسی رہے گی، نہ غم رہے گا۔ تو پہلی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ صحیح البخاری 6346۔ دوسری دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ ریفرنس السنن لابی داؤد 50-90 50-90۔ یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، نمازوں کے علاوہ بھی تہجد کے وقت پڑھا کرے، چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھتے رہیں۔ نمبر 3، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ جامع ترمذی 3505۔ یاد رکھیں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، اس کی کوئی خاص تعداد بھی نہیں ہے۔ پریشانی، دکھ و تکلیفوں میں آزمائش سے بچاؤ کہ اس کو پوری بصیرت کے ساتھ، ذوق سے، شوق سے، تفکر سے، غور سے اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ نمازوں کا مسنون اذکار بھی ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ پڑھتے رہیں، وہ قبولیت کا ذرا چانس زیادہ ہوتا ہے، کیوں حدیث شریف ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ بھی دعائیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ لوگ پریشانیوں میں پڑھیں۔ نمبر 4، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال نمبر 5، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ ساری دعائیں صحیح البخاری 6369، جامع ترمذی 3534 اور سلسلہ صحیحہ 3182۔ یہ سارے ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ حدیثیں آئی ہیں ان بکس میں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ولک سمیت بہ نفسک
او انزلته فی کتابک او علمته آدم من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. سنن ابن ماجہ 3882، سلسلہ صحیحہ 593/6، الصحیح ابن حبان 972. یاد رکھیے گا ان دعاؤں کے پڑھنے سے غم خوشی میں بدل جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی عبدک، اے اللہ بلا شبہ میں تیرا بندہ ہوں، اس کی ترجمے پہ جب آپ تفکر کریں گے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ دعا میں نے پڑھی، اس دعا کو بھی پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، متعین نہیں ہے، اس کے کوئی خاص تعداد بھی نہیں ہے. پریشانی میں دکھوں سے بچاؤ کے لیے، تنگ دستی مفلسی آزمائش کے لیے پوری بصیرت کے ساتھ ذوق سے، شوق سے، تفکر سے پڑھے، توجہ سے پڑھے. اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غموں کو خوشیوں میں کنورٹ کرے گا. وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا جی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کیا، کنورٹ کیا. تو اللہ تبدیل فرما دیتے ہیں. وہ مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، قوی ہے، مقتدر ہے. اب قرض سے، پریشانی سے بچنے کے لیے مسنون کچھ ذکر. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وعننی بفضلک عمن سواک. یاد رکھیے اس دعا کے ساتھ تینوں کل، سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ بھی پریشانیوں، دکھوں، تنگ دستی، مفلسی، نظر بد، جادو ٹونے سے نجات کے لیے، شیطانی لوگوں سے نجات کے لیے، حاسدین سے نجات کے لیے یہ بھی پڑھتے رہیں. بہت مجرب اکثیر ہے اور سنت سے ثابت ہے. تینوں کل، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. تو یہ ہمارے ساتھ نسخے ہیں، اس پر ہم عمل پیرا ہیں. تو آپ لوگ بھی ہو جائیں، انشاءاللہ زندگی میں بہار آئے گی، مایوسی نہیں ہوگی، مایوسی ختم، دکھ ختم، پریشانیاں ختم، غم ختم. انزائٹی سے نکلنے کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ وہ ہم نے آپ لوگوں کو تعلیم کی ہے. آپ اس پہ عمل کیجئے گا، اللہ کے در پہ سر بسجود ہو کر دیکھتے ہیں آپ کے دکھوں کا مداوع ہوتا ہے کہ یا نہیں. تو اللہ کے علاوہ اور تو کوئی در ہے نہیں کہ میں آپ کو غیر کا در دکھا دوں. میں آپ کو کبھی بھی جس در پہ ہم نے ماتھا ٹیکا ہے اسی در پہ آپ لوگوں کو میں لا رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ فلسفہ ہے. ایک شیخ نے کہا تھا، وہ بہت غیر اللہ کی نظر ہے. میں نے کہا بابا اگر اہل قبور سے فیضان اتنا آسان تھا اور ایک قوالی سے جو منہ میں پان، داڑھی نہیں ہے، زلفیں نہیں ہیں، سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، تو اگر ایک قوالی کا مداوع غموں کا ہوتا، دکھوں کا ہوتا، پریشانی کا ہوتا، تو پھر یہ اتنے لمبے چوڑے معاملات جو احادیث مطہرہ ذخیر احادیث میں آئی ہے تو لوگ نہ پڑھتے، قوالی سن لیتے، ولایت کے درجوں پہ فائز ہوتے. بعض ایسے کلام ہے کہ یقین کریں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن شرکیہ کلام ہے، شرکیہ. بعض ایسے نعت خوان بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں کہ اس کے کلام میں شرکی الفاظ بہت ہوتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں. ہاں بعض علماء کراچی سے ہیں، گجراوالا سے ہیں، ماشاءاللہ اس کی ویڈیو میں نے دیکھی، اس کے نام بھی میں لینا چاہتا ہوں. جناب مفتی محمد اکمل قادری، کیا بات ہے. جناب مفتی ڈاکٹر رضوان نقشبندی، جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، جناب مفتی حنیف قریشی، جناب ریاض حسین شاہ صاحب، جناب عرفان مشہدی. لیکن وہ بھی تھوڑا سا بھی
ہم سے دور جا رہے ہیں۔ جناب علامہ ثاقب رضا مصطفی کیا کہنے، اور بھی 2-3 علماء ہے، وہ بالکل مائک پکڑ لیتے ہیں کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ مولانا محمد اجمل قادری، میں نے ویڈیو سنے ہیں کہ ان لوگوں نے نام نہاد نعت خوانوں کی جو کلاسیں لی ہیں، جیلی اور نام نہاد پیروں کے، سوشل میڈیا والے، تو آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ یہ ہمارے ساتھ تعلیمات ہے، کتاب الاذکار ہے، سنت نبویہ ہے، تعلیمات نبویہ ہے، اکابرین سے پہنچے ہیں، مجربات سے ہیں، ہمارے خود بھی اعمال میں ہیں، ہم نے آپ کو بھی بتا دیا، ہمارا خود بھی پسندیدہ عمل ہے، آپ کو بھی بتا دیا، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بھی پسند کیا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔